بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی بھی جو وائس نوٹ ہے وہ کچھ سوالوں کی جواب میں نے تیار کی ہے۔ میرے کچھ انڈین بھائی، دینی بھائی مجھے اس پر سوال بھیجتے ہیں، تو وہ مجھے وقت نہیں نکال پا رہا تھا کہ میں ان سوالوں کا جواب تیار کروں، تو آج میں نے کوشش کی کہ اس وائس نوٹ پر ان کے 3-4 جو بیسک سوال ہیں ان کا میں جواب تیار کر لوں۔ ان کے سوال یہ ہیں کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ میری سنت پہ عمل کرو، اور کسی نے کہا کہ سنت کیا ہے، اور کسی نے فرمایا کہ اسلام کیا ہے، کسی نے کہا ہے کہ مجھے سوال چاہیے ان کا جواب کہ ایمانیت کیا ہے۔ اس قسم کے متفرق سوال ہیں جو سنت سے اور قرآن شریف سے، ایمان سے اور اسلام سے متعلق ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ میں آج کی وائس نوٹ میں ان کا میں جواب دے سکوں۔ اور آج کی جو وائس نوٹ کے لیے میں نے صحیح بخاری، صحیح مسلم کا مطالعہ کیا ہے، ان کے ریفرنسز لیے ہیں، اور کچھ میں علماء کرام کی کتابوں سے بھی استفادہ حاصل کیا ہے۔ تو اسلام کے اندر ایمانیت کیا ہے، یہ پہلا سوال ان کا تھا۔ تو اسلام کے اندر ایمانیت کے سلسلے میں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث چنی ہے اس کا جواب دینے کے لیے، بلکہ میں اگر عرض کروں کہ پورے حدیثوں کے خزانے میں اگر مجھے ایک حدیث کا انتخاب کرنا پڑے گا تو جو بے مثل ہو، تو میں بے جھجک حدیث جبریل کا انتخاب کروں گا۔ یہ حدیث ہمیں ساری انفارمیشن دیتی ہے، ساری ڈیفینیشن دے دیتی ہے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو یہ حدیث اتنی خوبصورت ہے، اتنی جامع ہے، میں اس کو ضرور آج کی وائس نوٹ پر ریفر کروں گا۔ یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم میں رپورٹ ہوئی ہے۔ حدیث حضرت حضرت عمر بن خطاب نے اس طرح بیان کی ہے کہ ہم ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر تھے، اچانک سامنے سے ایک شخص نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے بہت اجلے، سفید اور بال بہت سیاہ تھے۔ اس شخص پر سفر کا کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ہم سب اس سے ناشنا بھی تھے۔ وہ بڑے احترام سے حاضرین کے حلقے سے گزرتا ہوا آگے بڑھا اور حضور کے سامنے آ کر دونوں زانوں آ کے بیٹھ گیا، پھر دونوں گھٹنوں حضور کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ حضور کے رانوں پہ رکھ دیے اور عرض کیا، اے محمد، اسلام کیا ہے؟ آپ نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم شہادت ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور استطاعت کی صورت میں حج بیت اللہ ادا کرو۔ اس کے بعد اس نے اپنے فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ اس نے اس بات کی تصدیق کی کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، ہم کو تعجب ہوا، یہ کیسا شخص ہے، سوال پوچھتا بھی ہے، بعد میں اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اس کے بعد اجنبی نے عرض کیا، مجھے بتا ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی نازل کردہ کتابوں کو، اس کی رسولوں کو اور یوم آخرت کے حق جانو اور حق مانو، اور ہر خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق جانو، حق مانو۔ یہ سن کر اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا، مجھے بتا احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اس حال میں نہ پا سکو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اس حال کو نہ پا سکو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس شخص نے کہا، مجھے وقوع قیامت کے بارے میں بتا۔ آپ نے فرمایا، اس کے بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اس کے بعد کہا، تو پھر قیامت میں کچھ علامات بتا۔ تو آپ نے فرمایا، جب باندیوں سے اس کی مالکہ اور آقا پیدا ہوں، جب تم دیکھو کہ بڑھانا تن بڑھانا پا، تہی 10 چرواہے بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں اور اس پر اترانے لگیں، تو سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ اس کے بعد وہ شخص اجازت لے کے رخصت ہوا۔ میں کچھ دیر وہیں رہا تو حضور نے پوچھا مجھ سے، اے عمر، تمہیں خبر سوال کرنے والا شخص کون تھا؟
میں نے عرض کیا اللہ اور اس رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جبریل تھے اور تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تمہیں دین سکھا سکیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں رپورٹ ہوئی ہے۔ تو حضور نے آخر کے جو الفاظ ہیں حدیث کے وہ یعلکم دینکم ہے، یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں دین سکھانے کے لیے وہ آئے تھے۔ گویا دین قرآن مجید میں بیان ہوا ہے جس کی رسالت مآب نے تعلیم زندگی میں دی ہے۔ اس حدیث میں اس کا علمی خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اصل میں چند لفظوں میں حضرت نے اسلام کو، ایمان کو، احسان کو اور قیامت کی نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں۔ تو یہ حدیث بہت سے سوالوں کا جواب دینے کے لیے کافی ہے کہ اس میں بتا دیا گیا ہے کہ اسلام کیا ہے، اس میں بتا دیا گیا ہے کہ احسان کیا ہے، ایمان کیا ہے اور قیامت کب آئے گی۔ تو یہ بہترین حدیث ہے بہت سے سوالوں کا جواب دینے کا۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ان حدیث نے جو اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں، اس پوری باتوں کے بارے میں کسی بھی فرقے میں، کسی بھی گروپ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ 1500 سال سے سارے امام، سارے علماء کرام اس بات سے متفق ہیں کہ حدیث جبریل کے ایک ایک الفاظ ہونے پر، تو حدیث جبریل اس لحاظ سے بہت محترم ہے کہ صحابہ لوگ اسلام کے حدیث ڈیفینیشن کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں کسی قسم کی دو رائے موجود نہیں ہے۔ تو اصل میں دوسرا جو پورشن ہے سوال جواب کا کہ سنت کیا ہے اور سنت پہ کیا عمل کرنا ضروری ہے، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت پہ عمل کرو۔ تو اصل میں سنت کا مسئلہ زیر بحث یوں آ گیا ہے اس لیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور محمد ہی کو ہم ایمان کا منبع سمجھتے ہیں۔ آخری پیغمبر کی حیثیت سے ہم آپ پر ایمان لے آئے۔ دین کا تنہا ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے۔ قیامت تک دین آپ ہی کے حاصل سے کیا جائے گا۔ یہ رسول ہیں جو خدا تعالیٰ اس دنیا میں بھیجتے ہیں تاکہ اللہ اسے ہماری ہدایت دے سکیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مینلی دو صورتوں میں دیا ہے، ایک قرآن، دوسری سنت۔ میں اپنے الفاظ دوبارہ دہراتا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مینلی دو صورتوں میں دیا ہے، ایک قرآن اور دوسری سنت۔ دو صورتیں ہوں گی، ایک قرآن، دوسری سنت۔ قرآن مجید سے ہم سب واقف ہیں الحمدللہ، اللہ کی کتاب ہے، ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہوتی ہے، الحمدللہ ہم اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اسے رہنمائی بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو سنت کیا ہے؟ سنت کی اگر ڈیفینیشن دیکھی جائے تو سنت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سنت دین کا وہ پسندیدہ معمول یا طریقہ جو خواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا ہو یا صحابہ سے۔ تو جو معمول تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کرتے تھے وہ حضرت اپنی زندگی میں، جس کو بعد میں صحابہ کرام نے کاپی کیا ہے، وہ سنت ہے۔ جو معمول صبح اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، نمازیں کرنا، عبادت پڑھنا، جو بھی معمول تھا وہ سنت کہلاتی ہے۔ یہ رسول اللہ کی یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبروں کا طریقہ ہے، یعنی کہ یہ جو سنت حضرت نے ہمیں سکھائی ہے نماز پڑھنے کی اور باقی عبادت کرنے کی، یہ اب پہلے کے پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ یعنی کہ میں آپ کو بتا دیا ہے یہ جو ہمارا دین ہے اس کی ابتدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی۔ یہ ہمارا جو دین ہے اس کی ابتدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی، یہ حضرت آدم سے تسلسل سے چلا آ رہا ہے۔ سارے پیغمبر اسی طرح سے نماز پڑھتے تھے جس طرح ہم پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے روزے رکھتے تھے۔ آپ دیکھیں تو قرآن مجید کی روزوں کی آیت میں جو شروع میں یہاں بیان کر دیا گیا ہے، اے ایمان والو بالکل اس طرح روزے فرض کیے گئے تم پر جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ حج اور عمرہ سیدہ ابراہیم کے زمانے سے جس طرح ہوتا تھا یہی مناسک ہے۔ خود رسول مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے اسی طرح حج کیا کرتے تھے جیسے ہم حج کرتے ہیں۔ یہ سنت ہے، یعنی کہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ حضور کو قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ پیغمبروں کے اس طریقے سے آپ کو پیروی کرنی ہے۔ جو رسالت مآب نے پہلے جو ٹریڈیشن دین میں چلے آ رہے تھے
انہی کو کنٹینیو رکھا، اور جہاں خرابی تھی وہاں اصلاح کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹریڈیشن چلے آ رہے تھے دین کے اندر، اسی کو جاری رکھا۔ جہاں خرابی تھی وہاں اصلاح کی۔ ظاہر ہے انسان سے غلطیاں بھی کرتے ہیں، جہاں کہیں ٹریڈیشن مردہ ہو گئی تھی اس کو زندہ کیا، اللہ کے حکم سے اضافہ کیا، اس کو اضافہ کر کر آگے جاری کر دیا۔ چنانچہ ہمارے ہاں اس کو سنت رسول کہا جاتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے، اصل حقیقت کے لحاظ سے یہ تمام پیغمبروں کا طریقہ ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر کے آگے بڑھا دیا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ان میں ہمارا دین ہے۔ قرآن کیسے ملا؟ ہم کو اس کو اجماع و تواتر سے ملا، یعنی کہ مسلمانوں نے پورے اتفاق کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ قرآن شریف ہزاروں لوگوں سے لاکھوں لوگوں کو منتقل کیا۔ لاکھوں نے کروڑوں لوگوں کو یہ کتاب یاد کر کے، حفظ کر کے منتقل کر دی۔ اس پہ 1500 سالوں کی اہل علم کا متفق اتفاق ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یہی صورت حال ہے سنت کی بھی، کہ جیسے کہ یعنی جس طریقے سے قرآن اجماع و تواتر سے ملا، اسی طریقے سے سنت اجماع و تواتر سے ہمیں ملی ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف لوگوں کے سامنے پڑھا کرتے تھے، یاد کرنے والوں نے اسے یاد کر لیا، لکھنے والوں نے اس کو لکھ لیا۔ ایسے ہی 5 وقت جیسے نماز پڑھتے تھے، آج تک ہم اسی طرح سے پڑھتے ہیں۔ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، آج بھی ویسے ہی حج کیا جاتا ہے۔ ساری سنتیں جتنی تھیں وہ اجماع و تواتر سے ہم کو ملی ہیں۔ اس پر نہ کبھی اختلاف ہوا ہے، نہ اختلاف کی گنجائش ہے، اور قرآن اور سب سنت ہمارا دین ہے۔ یہاں تک آپ کا ایک اور سوال تھا کہ سنت پہ عمل کرنا ضروری ہے، خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حکم دیا ہے؟ اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ قرآن شریف کی آیت ہے جس کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو کہہ، مطلب مخاطب جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ تو کہہ اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ چلو تاکہ محبت کرے تم سے اللہ، اور بخشنے گناہ تمہارے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس قرآن شریف کا ترجمہ یہ ہے، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ مخاطب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ حضرت مخاطب ہم سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صورت میں کہ تو کہہ اگر تم محبت رکھتے ہو، یعنی کہ ہم محبت رکھتے ہیں ان کی امت، ان کے فالوورز، تو اگر تم محبت رکھتے ہو تو اللہ کی تو میری راہ چلو تاکہ محبت کرے تم سے اللہ، اور بخشے گناہ تمہاری، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس قرآن شریف کی آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ تاکہ ہم اسے محبت کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیں۔ ایک اور صورت میں فرمایا ہے جس کا میں ترجمہ بیان کر دیتا ہوں۔ یہ ہے صورت جن لوگوں نے سبقت کی، یعنی اس سے پہلے ایمان لائے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے۔ جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، جنہوں نے نیکی کاری کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ یہ الفاظ ہیں، جنہوں نے نیکی و کاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے خوش ہے، وہ اللہ سے خوش ہے، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہی ان کی کامیابی ہے۔ تو اس صورت کی جو اس قرآن شریف کی آیت میں یہ تفسیر ہے، جنہوں نے نیکی و کاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اس کا ترجمہ تفسیر بیان کرتے ہیں علماء کرام کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنت رسول کے اوپر عمل کرنا ہے، ان کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے۔ یہ اس چیز کی دلیل ہے سب سے بڑی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے قرآن شریف کی آیتوں کے ذریعے کہ ہمیں حدیثوں کی پر فالو کر اپنے لیے جنت کمانی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور قرآن شریف کی آیتوں میں یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے تو ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہوگا۔ میں نے کوشش کی کہ میں اپنے چھوٹے سے وائس نوٹ میں ان کئی سوالوں کو ایک ساتھ جواب دے سکوں۔ اگر پھر بھی کسی بہن بھائی کو سوال ہے یا کوئی سوال خود پیدا ہو گیا ہے تو مجھے اپنے وائس نوٹ کے نیچے جواب لکھ سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔